برادران ملت، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگون قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایماں، مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نبی پاک صاحب الاولاق، سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب، دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں جھوم جھوم کر دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رب تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین مذہب اسلام عروج و ارتقاء کے منازل طے کر رہا ہے۔ لیکن یہ دنیاوی نظریہ ہے، جب کوئی چیز بلندیوں پر اپنے جھنڈے گاڑتی ہے تو اس کے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ عروج و ارتقاء میں دیوار کھڑی کرنے والے بھی راہ میں آتے ہیں۔ مذہب اسلام قیامت تک منازل عروج و ارتقاء طے کرتا رہے گا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں جنہیں مذہب اسلام کی بلندیاں راس نہیں آتی، کہ جب اللہ کے دین کی تبلیغ کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اسے روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسے پسپا کرنے کے لیے کسی نہ کسی اپنے نیک مخلص بندے کو بھیج دیتا ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ایسے بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ جب بھی مذہب اسلام پر حملہ کیا گیا، جب بھی مذہب اسلام کی صورت راسخہ کو بدلنے کی ناکام کوششیں کی گئی، تو اسی دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخلص بندے کو بھیج کر مذہب اسلام کی حفاظت فرمائی۔ چاہے وہ نمرود کا دور ہو، چاہے فرعون کا زمانہ ہو، جب بھی مذہب اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں
رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو مسخ کرنے کی کوششیں کی گئیں، تو وہیں پر اللہ نے کبھی ابراہیم کی شکل میں تو کبھی موسیٰ کی شکل میں اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لوگ مٹانے والے بھی پیدا ہوں گے، لیکن وہیں اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کو بھی پیدا فرماتا رہے گا۔ اسی تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی سلسلے کی کڑی کی کتاب کے اوراق جب آپ پلٹیں گے تو یہ زمانہ حضور کے زمانے میں بھی ملے گا کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ اسلام کو مکے میں ہی دفن کر دیا جائے۔ جب مکے سے اسلام نکلا، مدینے پہنچا، تو پھر یہ کوشش رہی کہ مدینے میں ہی دفن کر دیا جائے، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ زمانہ ختم نہیں ہوا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جو 1000 صدی کا زمانہ تھا، 1000 ہجری کا زمانہ تھا، جس میں بادشاہت اکبر بادشاہ کی تھی۔ اکبر بادشاہ نے وہ ناکام کوشش کی جو پہلے کے لوگ کرتے چلے آ رہے تھے، وہی رویہ، وہی نظریہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی جو اس سے پہلے کے لوگ کرتے چلے آ رہے تھے۔ جو ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، لا دینیت کو پھیلا دیا جائے، اسی نظریے پہ اکبر بادشاہ نے بھی کام کرنا شروع کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، اکبر بادشاہ ابتداءً مسلمان بھی تھا، اکبر بادشاہ علماء کا احترام کرتا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ ہونے کے باوجود مسجد سے نکلتا تھا تو امام صاحب کی چپلیں لا کر کے ان کے قدموں میں رکھتا تھا۔ اتنا نیک تھا، لیکن بادشاہ مزاج تھا، بادشاہانہ مزاج تھا، تو شادیاں بھی اس نے ہر مذہب کی عورتوں سے کی۔ اس کے اندر لادینیت جو پھیلی، اس نے جو لادینیت کا نظریہ پیش کیا، اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نے ہر مذہب کی عورت سے شادی کی۔ جب ہر مذہب کی عورت سے شادی کی تو اس کے یہاں ہندو بھی عورت آئی، اس کے یہاں عیسائی بھی آئی، اس کے یہاں سکھ بھی آئی۔ اس طرح سے اس نے ہر طبقے، ہر مذہب کی عورت سے شادی کی۔ پھر جب ان عورتوں سے شادی کی تو ان عورتوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے مذہب پر ہی قائم رہیں، لیکن بادشاہ سے کہا کہ میں ہندو ہوں، میرے لیے مندر بنوایا جائے۔ بادشاہ نے مندر بنوایا، پھر وہ عورت وہاں پوجا کرتی تھی، بادشاہ بھی جانے لگا۔ اس طرح سے لادینیت بادشاہ اکبر کے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو گئی۔ یہ پہلی وجہ تھی جس نے گھر کرنا شروع کیا بادشاہ اکبر کے ذہن میں کہ اسلام کو چھوڑا جائے۔ پھر اس کے جو چاہنے والے تھے، حواری جواری تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے ملک میں بہت سے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہر مذہب والا اپنے مذہب کو فالو کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایسا مذہب ترتیب دیں، ایک ایسا مذہب بنائیں کہ جس میں سب رہ سکیں، جس میں سب کھل کے اپنی مذہب کی عبادت کر سکیں۔ تو اکبر بادشاہ نے ایک دین ترتیب دیا جس سے اکبری دین کہا جاتا تھا۔ لوگ اس کو دین الہی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ کچھ مناسب سا نہیں لگتا، کیونکہ دین الہی تو صرف ایک ہی دین ہے، وہ ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، کہ اللہ کو پسند صرف مذہب اسلام ہے۔ تو اس نے اکبری دین یعنی اپنے نام سے ہی دین کا نام رکھا اور مذہب اسلام کو مسخ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اب مسخ کس طرح کیا؟ مذہب اسلام میں گائے کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن اس نے ہندوؤں کا دل رکھنے کے لیے گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگا دی۔ مذہب اسلام میں سلام السلام علیکم سے کیا جاتا ہے، اس نے السلام علیکم پہ پابندی لگائی۔ مذہب اسلام میں عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا
رہا ہے، مسجد میں جا کر کے مسلمان عبادت کرتے ہیں، اس نے مسجدوں کو توڑوا کر وہاں مندر بنوائے تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، اس نے ایک ایسی عبادت گاہ ترتیب دی جس میں ہر مذہب کا آدمی آ کر کے عبادت کر سکتا تھا، یعنی لا دینیت کا اس نے بھرپور پرچار کیا اور اکبری دین کہہ کر کے اس کا پرچار کیا، اس کی اشاعت کی۔ اسی اکبری دین کو جب اس نے پھیلایا، اس کے حواری جواریوں نے مشورہ دے دے کے پھیلوایا، تو اس وقت جب مذہب اسلام کو مسخ کیا جا رہا تھا، یعنی اس نے وہ تاریخ دہرا دی جو اس سے پہلے بہت سے لوگ دہرا چکے تھے، مذہب اسلام کو بدلنے کی ناکام کوششیں کر چکے تھے، وہی تاریخ اکبر بادشاہ نے اپنے دور میں بھی دہرائی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ رہا ہے کہ جب بھی مذہب اسلام کو بدلنے کی کوششیں کی گئی ہیں، جب بھی مذہب اسلام کو تبدیل کرنے کی ناکام کوششیں کی گئی ہیں، اسی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی ایک نیک بندے کو بھیج کر دین کو اس کی اصلی حالت پر پلٹا دیا ہے۔ جس دور میں یعنی 1000 صدی کے اندر، 1000 ہجری کے اندر جب مذہب اسلام کو تبدیل کیا جا رہا تھا، اسی دور میں اللہ نے ایک مجدد کو پیدا فرمایا، اور اسی مجدد کو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پیدا ہونے کے بعد دین کی تعلیم حاصل کی اور اکبری بادشاہ کا جو دین تھا اس کو تخت و تاراج کر کے رکھ دیا۔ یہی مجدد ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مجدد ہر صدی کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو بدلتے ہوئے دین مذہب اسلام کی صورت کو جب بدلا جاتا ہے، مجدد آتا ہے، مجدد مذہب اسلام کو پھر پہلی اصلی صورت پر لے آتا ہے۔ جب یہ کارنامے اکبر بادشاہ نے کیے تو اس دور میں حال یہ تھا، اب جس کے پاس اقتدار ہو، حکومت ہو، اس کے سامنے تو کوئی بول بھی نہیں سکتا، اگر کوئی بولتا ہے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی زبان نکالتا بھی ہے تو اس کی زبان کھینچ لی جاتی ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جو ماحول آج ہندوستان میں بنا ہوا ہے، مذہب اسلام کے دامن میں یہ تاریخ پہلی بار نہیں آ رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش بھرپور کی جا رہی ہے، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تاریخ پہلی بار نہیں دہرائی جا رہی ہے، یہ اس سے پہلے بھی دہرائی گئی ہیں، اور جب جب دہرائی گئی ہیں تب اللہ نے اپنے ایک مخلص بندے کو مجدد کی شکل میں بھیج کر ایسے تاریخ دہرانے والوں کے منہ پہ تماچا دے دیا ہے کہ تم تاریخ دہراتے رہنا، میں اپنے بندوں کو بھیج کر مذہب اسلام کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اور اس مذہب کو کون مٹا سکتا ہے؟ جو رب کا خود پسندیدہ ہو، خالق کائنات کا جو پسندیدہ مذہب ہے، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 1000 ہجری میں پیدا ہوئے، 971 ہجری اور شوال کا مہینہ تھا جب آپ کی پیدائش ہوئی، اور امام ربانی کا وصال 1034 ہجری میں 28 صفر المظفر کو ہوا۔ آج صفر المظفر کی 28 تاریخ ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے ایام مناتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ ہم بزرگوں کی تاریخیں مناتے ہیں، بزرگوں کے ایام مناتے ہیں، تو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام انجام دیے تھے، ان کاموں سے ہم سبق حاصل کریں، ان کاموں سے ہم عبرت سیکھیں۔ امام ربانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد اعظم ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں۔ اس دور میں جب بادشاہ کے سامنے بڑے بڑوں کی زبان گنگ ہو چکی تھی، اس وقت اگر کوئی بولنے والا تھا تو یہی مرد قلندر بولنے والا تھا۔ لیکن جب
برائی پھیلانے والی طاقت مضبوط ہو تو برائی کو مٹانے والی طاقت بھی مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ برائی کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اگر برائی پھیلانے والی طاقت مضبوط ہے اور برائی کو مٹانے والی طاقت کمزور ہے تو برائی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جیسی برائی کی طاقت ہوتی ہے اللہ برائی کو مٹانے کے لیے اپنے بندے میں وہی طاقت دے دیتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نظر مومن سے دیکھا، نظر ایمان سے دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے سامنے ڈائریکٹ جا کر کے اگر کلام کیا جائے تو یہ بولنے نہیں دے گا۔ آپ نے اپنی نظر ولایت سے دیکھا اور آپ نے منصوبہ تیار کیا، خطوط کے ذریعے مسلمانوں کو آگاہ کیا، خط لکھ لکھ کے اپنے مریدین کی ترتیب، اپنے مریدین کی تربیت فرمائی۔ بہت سے مریدین ایسے تھے کہ جن کی تربیت امام ربانی نے اپنے خطوط کے ذریعے فرمائی، اپنے مکتوب کے ذریعے فرمائی۔ آج وہی مکتوب مکتوبات امام ربانی یا مکتوبات مجدد الفسانی سے مشہور ہیں۔ امام ربانی کے مکتوبات بہت سی کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور بہت اہم باتیں اور بہت اہم نکات آپ نے اپنے خطوطوں میں مرتب فرمائے۔ امام ربانی اللہ کے ولی بھی ہیں، پیدا ہونے کے بعد دین کی تعلیم بھی حاصل کی، اور دین کی تعلیم مدرسے میں رہ کر حاصل نہیں کی بلکہ مخصوص اساتذہ سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ حضرت عبد الاحد جو آپ کے والد محترم تھے ان سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، ایک دو اور اساتذہ سے آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دین کی تعلیم حاصل کر لی، یعنی شریعت کا علم سیکھ لیا، پھر آپ طریقت کی تلاش میں نکلے، پیر کی تلاش میں نکلے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ مرید بھی ہیں اور آپ مراد بھی ہیں۔ اگر لفظ کا فرق آپ سمجھتے ہو تو لطف لیں۔ حضرت مجدد الفسانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہیں۔ جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم مرید ہیں اور مراد بھی ہیں، اسی طرح مجدد الفسانی مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں نبی پاک کے اور مراد بھی ہیں نبی پاک کی۔ مراد کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دراز کیے، عرض کیا مولا عمر بن خطاب کو ایمان سے سرفراز فرما دے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کی تلاش میں نکلتا ہے، اور مراد وہ ہوتا ہے کہ پیر جس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ وہاں حضرت عمر فاروق اعظم مرید تو ہیں ہی لیکن مراد بھی ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے اللہ سے حضرت عمر فاروق اعظم کو مانگا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم مرید بھی ہیں مراد بھی ہیں۔ آپ کی نسل سے پیدا ہونے والا مجدد جو 1000 صدی میں پیدا ہوا، 1000 ہجری میں پیدا ہوا، وہ بھی مرید بھی ہے مراد بھی ہے۔ یہ خصوصیت حضرت مجدد الفسانی کو بھی حاصل ہوئی۔ جب شریعت کا دین، شریعت کا علم سیکھ لیا، طریقت کی تلاش میں نکلے تو ایک جگہ جا کر کے دیکھا کہ ایک خوبصورت بزرگ ہیں جن کا نام باقی باللہ ہے، جنہیں باقی باللہ کہا جاتا ہے اور نام محمد باقی ہے۔ جب پہنچتے ہیں حضرت سیدنا محمد باقی فرماتے ہیں کہ مجدد الفسانی چلے آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا۔ یہ مرید بھی ہے مراد بھی ہے، فرمایا تمہارا ہی انتظار تھا، تم ہی میری مراد ہو،
تم مل گئے ہو تو مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ حضرت محمد باقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں باقی باللہ کہا جاتا ہے، یہ پیر ہیں مجدد الف ثانی کے، لیکن پیر کا کمال دیکھیں، مرید سے محبت کا انداز دیکھیں۔ ایک بار پیر صاحب آئے حجرے پر، حضرت مجدد الف ثانی آرام فرما رہے تھے، دروازہ بند تھا۔ دروازے پر جب پہنچے تو آپ کے ساتھ ایک خادم تھا، اس نے کہا حضور کیا دروازہ کھٹکھٹا دوں، حضرت مجدد صاحب کو اٹھا دوں؟ تو پیر صاحب نے کہا اٹھانا مت، انہیں ڈسٹرب مت کرنا، یہ آرام کر رہے ہیں تو انہیں آرام کرنے دو۔ پیر جانتا تھا کہ مرید کس کمال پر پہنچا ہوا ہے۔ جب حضرت مجدد الف ثانی کمرے میں آرام فرما رہے تھے، آنکھ کھلی تو باہر کچھ گفتگو کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولا، دیکھا کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ دروازہ کھول کے حضرت باقی باللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا حضور آپ مجھے بتا دیتے، دروازہ کھٹکھٹا دیتے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت باقی باللہ نے فرمایا کہ مجدد الف ثانی تم فکر مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تم کس مرتبے پہ پہنچے ہوئے ہو، کیونکہ تم میرے مرید ہو، میں تمہارا پیر ہوں، اور پیر ہوتا ہی وہ ہے جو مرید کی حالت سے باخبر ہوا کرتا ہے۔ فرمایا فکر مت کرو، میں تمہیں جانتا ہوں کس کمال پہ پہنچے ہوئے ہو۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات اور اپنے خطوط کے ذریعے دین کی تبلیغ فرمائی، مریدین کی تربیت فرمائی۔ اسی اثنا میں اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا، وہ کیفر کردار تک پہنچا، اور یہ مردود شخص مرتد ہو کر کے مرا ہے، مرتد ہو کر کے مرا۔ دولت کفر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ مولا تو دولت دے، لیکن ایسی دولت دینا جو تجھ سے مجھے دور نہ کرے، ورنہ لوگوں کے عہدے انہیں دین سے دور کر دیتے ہیں، لوگوں کی مالداری انہیں دین سے دور کر دیتی ہے۔ ایسی مالداری طلب کرو، اے پروردگار عالم ہمیں مال تو دے، لیکن ایسا مال دینا جو تیری بارگاہ سے مجھے دور نہ کر دے۔ ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جو مالدار تو ہوئے لیکن دین سے دور ہوتے چلے گئے، لیکن تاریخ میں ایسے بھی لوگ ملیں گے جو بہت بڑے مالدار تھے لیکن اتنے ہی دین کے قریب ہوتے چلے گئے۔ پہلی مثال لے لیجئے حضرت عثمان غنی کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی، بہت بڑے مالدار ہیں لیکن دین سے اتنے قریب ہوتے چلے گئے کہ حضرت عثمان غنی نے 3 مرتبہ رسول اللہ سے جنت خریدی تھی، پیسہ کام آیا۔ اور دوسری مثال لے لیں ثعلبہ کی، غریب تھے، حضور سے دعا کروائی، مالدار ہوئے، جیسے جیسی مالداری بڑھتی گئی دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ نظر نہیں آتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ان کی بکریاں بہت ہو گئی ہیں، مدینے سے باہر چرانے جاتے ہیں۔ حضور نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کہا ثعلبہ میں نے کہا تھا تیرے لیے غریبی بہتر ہے۔ تو مالداری دین سے قریب بھی کر دیتی ہے، مالداری دین سے دور بھی کر دیتی ہے۔ ایسی مالداری طلب کرو کہ جو دین سے قریب کر دے، دین سے دور نہ کرے۔ اکبر کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ جہانگیر کی بارگاہ کا ایک اصول تھا کہ اس کے دربار میں جب کوئی آتا تھا تو اسے سجدہ کیا جاتا تھا، سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی کو اس نے بلایا اپنی بارگاہ میں، حضرت مجدد الف ثانی پہنچے، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ جہانگیر نے کہا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میری بارگاہ کا اصول ہے کہ آپ سجدہ کریں۔ حضرت مجدد الف ثانی نے کہا سجدہ تعبدی تو کفر ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، میں تجھے کوئی سا بھی سجدہ نہیں کر سکتا۔ اتنے میں جہانگیر کا ایک بیٹا تھا، اس نے آ کر کے مجدد الف ثانی کے کان میں کہا حضور کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں ورنہ یہ آپ کو پھانسی دے کر کے مار دے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی کا جملہ نوٹ کر لیں، حضرت مجدد الف ثانی نے کہا کہ اگر فقیر بھی بادشاہوں سے ڈرنے لگے تو پھر دین کی حفاظت کون کرے گا؟ فقیر بھی بادشاہوں سے ڈرنے لگے تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ اور میں یہاں پہ رک کے ایک تھوڑی سی بات کہہ دوں، فقیر سے آپ یہ گلی کوچے والا فقیر مت سمجھنا، یہ فقیر وہ ہوتے ہیں جن کے تعلق سے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے کسی چیز پر ضد کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی ضد کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ والے فقیر ہیں۔
जहांगीर के बारगाह में पहुंचे, सजदा नहीं किया, जहांगीर ने जेल में पड़वा दिया, गवालियर की जेल में रहे। दीन का काम करोगे, हक बोलोगे तो ऐसी सौबतें उठाना पड़ेंगी जो हमारे बुजुर्गों ने उठाई हैं। जब भी उन्होंने हक बोला, बातिल के सामने डट करके मुकाबला किया, उन्हें जेलों का मुंह भी देखना पड़ा, उन्हें फाकों से भी गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने दीन पर साबित कदम रह के ये पैगाम दे दिया कि चाहे तुम्हें फाके करना पड़े, चाहे तुम्हें जेलों में डाल दिया जाए, लेकिन हक बात कहने से कभी पीछे मत हटना। ये मुजद्दिद अल्फसानी है। आज यौम विसाल है, 28 सफरुल मुज़फ्फर। हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी अपने वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद हैं, और कमाल ये है कि मुजद्दिद अल्फसानी और मुजद्दिद आज़म यानी फ़ाज़िल बरेलवी, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ चीज़ों में इनसे मुमासलत भी होती है। मुमासलत, शव्वाल में ये पैदा हुए, शव्वाल में ही आला हज़रत पैदा हुए। सफ़र में मुजद्दिद अल्फसानी का विसाल हुआ तो सफ़र ही में आला हज़रत का विसाल हुआ। वो अपने दौर में अकबर बादशाह के दीन अकबरी से लड़े तो आला हज़रत अपने दौर में बहुत से दीनों से लड़े। किसी को कादियानियत कहा जाता है, किसी को वहाबियत देवबंदियत कहा जाता है। जब वो अपने दौर में लड़े और दीन का निखार पेश कर दिया, इसी तरह आला हज़रत ने बहुत से मजहब मसलकों से लड़ करके दीन मजहब इस्लाम को निखार पैदा कर दिया। ये आला हज़रत हैं और वो मुजद्दिद अल्फसानी हैं, दोनों हमारे बुजुर्ग हैं। आज उनका यौम विसाल है। आप हजरात से गुजारिश है कि मुजद्दिद अल्फसानी का भी दिन मनाएं और अपने घर पे फातिहा का एहतिमाम करें। अल्लाह ताला हमें मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।